السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سیدنا محمد المصطفى وعلى آلہ واصحابہ الذین سعیدوا بمعارج الحق والہدی وخلفاء ساداتنا ابی بکر الصدیق الاکبر وعمر الفاروق الاعظم وعثمان ذی النورین واسد اللہ الغالب علی المرتضی وابنه الامام حسن المجتبى وصبته الامام حسین الشہید دافع الکرب والبلاء وامهما سیدۃ النساء فاطمۃ الزہراء وابنه عبد القادر سیدنا غوث الورى وسراج المطلب حنیفۃ الامام ائمۃ الہدى وامام اہل سنتہ مجدد العظم لدینہ وشریعتہ سیدنا احمد رضا وابن الشیخ المفتی الاعظم مصطفی رضا وجميع اهل السنة والجماعة دائما ابدا ابدا. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم. بارگاہ رسول والے رسول میں درود پاک کا امتحان پیش کریں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وسلم وآله وصحبه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. سید الشہداء حضرت امام حسین اور آپ کے تمام ساتھیوں کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم اور آپ حاضر ہوئے. مولا کریم ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائیں. محفل کو دنیا و آخرت میں ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائیں. شہداء کے وہ بنا کے پیغام سے مالا مال فرمائیں اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں. پولیس کل گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ امیر المؤمنین حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپہسالاری میں بصرہ 4000 کا لشکر بھیج دیا تھا اور آپ نے جا کر وہاں کا محاصرہ کیا تھا. سیف اللہ المسلول اللہ کی تلوار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق سے چل کر سیریا میں داخل ہو گئے تھے اور آپ نے ارکا اور سفنا تدمر اور بقین اور قرآن یہ 5 شہر جو ہے آپ نے صلح سے فتح کر لیے تھے. بولو بات یہاں تک پہنچی تھی نا؟ ٹھیک ہے. حضرت شرحبیل بن حسنہ نے جب بصرہ کا محاصرہ کیا، بصرہ کے حاکم روماس اگلی کتابوں کے عالم تھے، بڑے اچھے حکیم تھے، جسم کے بھی بھاری تھے اور علم کے بھی بھاری تھے. سال میں ایک دن ان کی طرف سے ایک مقرر ہوتا تھا کہ جو دراز کے لوگ آتے اور ان سے حکمت بھری باتیں سنتے تھے. وہ دن تھا کہ جس دن حضرت شرحبیل بن حسنہ نے بصرہ کا محاصرہ کیا. پھر ان کو خبر پہنچائی گئی حاکم بصرہ کو، تو انہوں نے کہا کہ کوئی کچھ نہ کرے، میں پہلے معلومات کروں گا. روماس قلعے سے باہر آئے، حضرت شرحبیل بن حسنہ سے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا ہم اصحاب محمد میں ہیں. انہوں نے پوچھا کہ کیا وہ باحیات ہیں؟ کہا نہیں، وہ ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے. کہا اب کون ہے؟ کہا اب ان کی جگہ خلیفہ اول امیر المؤمنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو روماس نے کہا کہ اگلی کتابوں کے حوالے سے میں جانتا ہوں، اللہ کی قسم تم لوگ حق پر ہو اور پورے سیریا پر تمہارا قبضہ ہو جائے گا، مگر میرا ایک مشورہ ہے کہ ابھی اس وقت بصرہ میں ہرقل بادشاہ کی بھیجی ہوئی فوج بھی زیادہ ہے، 12,000 کا ہمارا اپنا لشکر ہے، کافی تعداد میں لوگ ہیں اور آپ لوگ بہت تھوڑے ہیں. ابھی لڑنا مناسب نہیں ہے. ابھی جنگ کرو گے تو تم جو ہے شکست کھا جاؤ گے. اس لیے تم ابھی چلے جاؤ اور پھر کبھی بعد میں آنا.
میں نے یہ جو ہے بہت اپنا سمجھ کر کے بات کی ہے. حضرت شعیب بن حسنہ کہتے ہیں ہم جانے کے لیے نہیں آئے، ہم 3 بات لے کر کے آئے ہیں، یا تو اسلام قبول کرو، یا جزیہ دو، یا پھر تلوار فیصلہ کرے گی. تو عمر کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق میرے دوست ہیں، اگر وہ یہاں ہوتے تو لڑائی نہ کرتے. حضرت شعیب بن حسنہ کہتے ہیں کہ جہاد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی پرسنل لڑائی نہیں ہے، یہ اللہ رسول کا حکم ہے. تم یہ کہتے ہو کہ ابو بکر صدیق میرے دوست ہیں تو لڑائی نہ کرتے. ہمارے امیر المومنین کی جو یہ شان ہے کہ اگر اللہ رسول کے مخالفوں میں سے ان کا سگا لڑکا آ جائے سامنے، یا بھتیجا آ جائے، یا کوئی بھی آ جائے، کبھی اس کی پرواہ نہیں کریں گے. ذرا اللہ کا واضح کبھی اس کی پرواہ. کہا تھا نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے عبد الرحمن بن ابی بکر کو، جب انہوں نے کہا ابا جان بدر کی لڑائی میں ایک موقع آیا تھا کہ آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے تو میں نے بات سمجھ کر کے چھوڑ دیا. کہا بیٹا یہ تیرا معاملہ ہے، اگر تم میری تلوار کے نیچے آتا تو میں نہ چھوڑتا. فرماتے ہیں نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، ادھر مادر برادر جان مال تک ان پہ فدا کر دے، اور جہاں میں عام پیغام میں سنے احمد رضا کر دے، پلٹ کر پیچھے دیکھیں پھر سے تجدید وفا کر دے. تو پیغام احمد رضا کوئی نیا پیغام نہیں ہے، پلٹ کر پیچھے دیکھیں. یہ کوئی نیا پیغام نہیں ہے. نیا پیغام تو یہ بدی حلے تو یہ نیا پیغام ہے. مولانا بات کہیں سچی ہے، سماج میں تو یہ ہے، دعوت میں تو یہ ہے، یہ نیا پیغام ہے جو یہاں سے قرآن اور حدیث سے جو پہنچایا جا رہا ہے وہ نیا پیغام نہیں ہے. تاج شریعہ نے یہ نہیں کہا کہ نئے پیغام کی طرف توجہ دو، فرمایا پلٹ کر پیچھے دیکھیں. اگر مسلمان سے وفاداری کرنی ہے تو اسی پیغام پر عمل کرنا ہوگا جو پیغام صحابہ کا پیغام ہے، اہل بیت کا پیغام ہے، اور یہی ہمارے اسلاف کا پیغام ہے، اور اسی کے مجموعے کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو حاکم بصرہ رومانس نے کہا کہ میں جاتا ہوں اور جا کر کے اپنی قوم کو سمجھاتا ہوں، اگر وہ مان جائے تو صلح کر لیتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اسلام سچا مذہب ہے، میں کوشش کرتا ہوں. رومانس بصرہ اندر گئے قلعہ میں، قوم ان کو سننے کے لیے تو جمع ہوئی تھی. پھر اپنی لوہے کی کرسی پر بیٹھے، کہا کہ بنی اسفر ہماری اگلی کتابوں کے حوالے سے اور جو کچھ میں جانتا ہوں ان تمام جو مجموعہ ہیں، حضرت ابراہیم ہیں، جو کتابیں ہیں، ان سب کا خلاصہ یہ پیش کرتا ہوں کہ جو ہماری کتابوں میں ہے کہ نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے اور ان کے اصحاب پورے دنیا بھارت سب میں حاوی ہو جائیں گے، غالب ہو جائیں گے. تو یہ وقت آ گیا ہے اور انہوں نے اتنے شہر فتح کر لیے ہیں، لہذا مناسب ہے کہ ہم صلح کر لیں اور ان سے سمادھان کر لیں. تو فوراً قوم غصے میں آ گئی، ہم ان سے صلح کر لیں، کیا وہ حق پر ہے؟ تو اگلی کتابیں تو یہی بتاتی ہیں، کہاں مارو اسے. یہ کچھ اندر سانپ گاٹ کر کے آیا. تو کل بھی لوگ یہی چاہتے تھے کہ مولانا وہ ملے جو طبیعت کے مطابق بتا رہے ہیں. میں اس وقت بتا رہا ہوں کہ وہ قوم ہر سال سننے کے لیے جمع ہوتی تھی. خالی بصرہ کا حاکم بات نہیں کر رہا ہے، عالم دین کام کر رہا ہے، ان کا اگلی کتابوں کے حوالے سے بات کر رہا ہے، مگر ان کی طبیعت کے خلاف ہے تو ماننے کو تیار نہیں ہے. ایک خالہ آ کر کے میرے گھر پہ آ کے میری اماں سے کہتی ہے حافظ صاحب بات تو سچی کرتے ہیں کہ محرم میں یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے، پہلے زمانے سے چلا آتا ہے تو کیا کریں. کسی کو رب نے دوسرے بارے میں فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. جب ان سے کہا جائے کہ اللہ نے جو اتارا ہے اس پر چلو تو کہیں گے اپنے باپ دادا جس پہ کرتے تھے اس پہ چلیں گے.
اگر کہ ان کے باپ دادا کچھ عقل نہ رکھتے ہوں، ہدایت نہ رکھتے ہوں، تب بھی ان کے پیچھے چلیں گے. باپ دادا اگر عقل نہ رکھتے ہوں، ہدایت نہ رکھتے ہوں، صحیح شریعت و مسائل پہ نہ ہو تو ان کے پیچھے چلنا یہ بھٹکنا ہے. اور باپ دادا اگر صحیح ہدایت پر ہو تو ان کے پیچھے چلنا اون و معاف صادقین ہے. یہی صراط مستقیم ہے. اس لیے باپ دادا کے پیچھے چلنا منع نہیں ہے. صراط مستقیم نام ہی اسی کا ہے، صراط الذین انعمت علیہم. مگر جو بھٹکے ہوئے ہوں، جو خود راہ پر نہ ہوں، پھر بھی ان کو آئیڈیل بنانا، پھر بھی ان کو پیچھے ان کے پیچھے چلنا، ان کو پیشوا ماننا، یہ صراط مستقیم نہیں ہے. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ مارو اسے یہ اندر سے سان کر کے آیا لگتا ہے باپ سے. حکیم بسا نے کہا ارے یار میں تو تمہارا امتحان دینا چاہتا ہوں کہ تم اپنے مذہب میں کتنے پختہ ہو، کتنے مضبوط ہو. ارے لڑو، ہمارے پاس جو ہے اتنی بڑی فوج ہے. انہوں نے دیکھ لیا کہ یہاں اب بات کرنا مناسب ہے نہیں، کہا لڑو، ہم مل کر کے لڑتے ہیں. دوسرے دن صبح حکیم بصرہ رماح 12,000 کی فوج لے کر کے نکلے اور ادھر 4,000 حضرت شرح بن حسنہ کے ساتھ لوگ ہیں. آمنے سامنے لڑائی ہوئی. لڑائی اتنی خطرناک ہوئی، تیزی کے ساتھ لڑائی ہوتی رہی، جو کہ تک رومی مسلمانوں کو گھیرے میں ڈالتے رہے، یہاں تک کہ 12,000 نے 4,000 کو ہر طرف سے گھیر دیا اور مسلمان سختی میں آ گئے. اتنے میں حضرت شعیب بن حسنہ نے آسمان کی طرف دیکھ کر کے ہاتھ اٹھایا، کہ حی قیوم، اے ذوالجلال والاکرام، اے مولا، تو نے تیرے محبوب سے وعدہ فرمایا ہے کہ شام یعنی سیریا اور فارس ایران فتح کرنے کا، عطا فرمانے کا تجھے تیرے محبوب کا واسطہ، مولا ہماری مدد فرما. قرآن کہتے ہیں کہ ابھی حضرت شعیب بن حسنہ نے اپنے چہرے پر ہاتھ نہیں پھیرا تھا کہ اس سے پہلے وہ 2 گھوڑے سوار تیزی سے دوڑتے ہوئے آئے اور پیچھے گرد و غبار اٹھ رہی ہے اور دونوں نے نعرے تکبیر بلند کیا اور ایک نے بلند آواز سے کہا اے شعیب بن حسنہ خود ہو جا، میں اللہ کی تلوار خالد بن ولید ہوں. دوسرے نے کہا میں عبد الرحمن بن ابی بکر ہوں. اور 1500 کا لشکر حضرت خالد بن ولید کا پہنچایا. جب ان تمام رومیوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو مدد آ رہی ہے تو پہلے جو یہ سوچ رہے تھے کہ مسلمانوں کو ختم کر ڈالو، ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی اور اپنے قلعے کی طرف بھاگنے لگے. یہاں تک کہ تھوڑی دیر میں سب کے سب دروازہ بند کر کے اندر چلے گئے اور لڑائی رک گئی. حضرت خالد بن ولید شعیب بن حسنہ آپس میں ملاقات کرتے ہیں اور پھر اپنے خیمے کی طرف جاتے ہیں. سارے حالات اس دل سے معلوم کیے اور دوسرے دن صبح پھر جو ہے دروازہ کھولا اور پھر فوج لے کر کے حاکم بصرہ جب میدان میں آئے تو حضرت خالد بن ولید نے اب پورے لشکر کی باغڈور سنبھال لی تھی. آپ نے سب بندی کی اور ادھر سے آپ کہنے جا رہے تھے کہ کوئی آگے بڑھے کہ رومیوں کے لشکر میں افراتفری ہوئی اور سب کے بیچ میں سے یہ حاکم بصرہ رماح کیونکہ بہت موٹے تھے، ان کا جسم بڑا بھاری تھا، وہ نکلے اور میدان میں آئے اور کہا مسلمانوں کے جو امیر ہو میرے سامنے آئے، مجھے بات کرنی ہے. حضرت خالد بن ولید سامنے آئے. پوچھا آپ مسلمانوں کے امیر ہیں، آپ مسلمانوں کے سردار ہیں؟ کہا ہاں میں مسلمانوں کا سردار ہوں اس وقت تک جب تک میں اللہ رسول کی فرما برداری کروں تب تک میں سردار ہوں، اور اگر میں فرما برداری نہ کروں تو میری سرداری باقی نہیں رہ جاتی. آواز سے دیکھ رہے ہیں آپ. تو حاکم بصرہ نے کہا یہی وجہ ہے کہ تم لوگ ہم پر ہو، فتح پہ فتح پا رہے ہو. میں چند سوالات کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں. کہا کیا تمہاری نبی پر جو کتاب اتری ہے؟ کہاں قرآن اترا ہے. کیا اس میں شراب تم پر حرام کر دی گئی ہے؟ یہ عیسائی تو کہتے ہیں کہ ان پر نہیں حرام ہے، تو کیا تم پر حرام کر دی گئی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں شراب ہم پر حرام کر دی گئی ہے. آپ سے کہہ دیں کسی چیز کی لت ہوتی ہے نا، لت وہ جلدی چھوٹتی نہیں ہے.
آج کسی کو بیڑی چھڑانی ہو جو بڑے پاپا دل میں پڑتے ہیں، تمباکو چھڑانی ہو، مگر یہ مصطفیٰ کا معجزہ ہے۔ شراب یہ ایک ایسی لت، اس کے باوجود بھی اللہ اکبر، جب ساتویں پاری کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، یہ شراب، یہ جوئے، یہ بوت، یہ پاندے، سب جو ہے شیطانی کام ہے، اس سے بچو تاکہ تم کامیابی پا جاؤ۔ حضرت سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں، میں اپنے باپ ابو طلحہ کے گھر تھا اور ہمارے یہاں دعوت تھی، اور شراب چونکہ حرام نہیں ہوئی تھی تو دعوت کے بعد شراب کا دور چلا۔ اتنے میں مدینہ شریف کی گلیوں میں کسی پکارنے والے نے آواز دی، وہ پکار رہا تھا۔ میرے باپ ابو طلحہ نے کہا، انس جا کر کے سنو یہ کون سی آواز ہے؟ میں دروازے پر گیا، میں نے آ کر کے کہا یہ آیتیں اتری ہیں اور شراب حرام۔ انس بن مالک کہتے ہیں، میں نے دیکھا کہ جو یہاں تک لے گیا تھا اس نے فوراً پھینکی۔ میں بھر رہا تھا تو میرے باپ نے کہا، انس لکڑی لو، سارے مٹکے توڑ ڈالو۔ یہاں تک کہ جو منہ تک لے گیا تھا اس نے بھی فوراً جو ہے جنگل ڈالی۔ کہہ دو اس دن انس بن مالک کہتے ہیں کہ شراب مدینے کی گلیوں میں پانی کی طرح بہا دی گئی، اور صحابہ کرام نے ثابت کر دیا کہ اللہ، ہم کسی اور نشے کے عاشق نہیں ہیں، تیرے محبوب کی محبت کے عاشق ہیں۔ تو اب اس سے یہ ثابت ہوا جو صحابہ کرام نے کر کے دکھایا کہ اگر ہم بھی آقا سے محبت کا دعویٰ کرنا ہے تو ہمیں بھی اپنی ساری نفسانی خواہشات کو چھوڑ کر طبیعت کا نہ مان کر کے شریعت پہ چل کے ثابت کرنا ہوگا کہ ہم حقیقت میں رسول اللہ کے عاشق ہیں۔ اور پوچھا کیا زنا حرام ہوا ہے؟ کہا ہاں، یہ بھی قرآن کی سورہ نور کی آیتوں سے حرام ہوا ہے، اور اگر کوئی زنا کرے تو ہم اسے کوڑے لگاتے ہیں، اور شادی شدہ اگر زنا کرے تو ہم پتھر برساتے ہیں، جو ہمیں حکم ہوا ہے۔ اچھا، پھر پوچھا حکیم اسلامی جماعت نے، کیا تم پر 5 ٹائم کی نماز فرض ہوئی ہے؟ کہا ہاں، 5 ٹائم کی نماز بھی فرض ہوئی ہے۔ نواز سے کہہ دو، اگلی کتابوں میں ہمارے تعلق سے کہیں نہیں لکھا ہے کہ خالی جمعہ پڑھیں گے، ہے نا؟ بولو کہیں لکھا ہے تو مجھے بتا دو، کہیں لکھا ہے کہ خالی امت مصطفیٰ جمعہ پڑھیں گے، جمعہ میں جائیں گے، جمعہ میں جو ہے باہر چٹائیاں بچھانی پڑے گی، خالی عید پڑھیں گے، ایسا کہیں لکھا ہے؟ کیا جمعہ کو جانے خدا کی ضرورت ہے؟ تو کیا جمعہ ہی کو ہم اللہ کی رحمت استعمال کرتے ہیں؟ کیا جمعہ ہی کو ہم ساتھ لیتے ہیں؟ کیا جمعہ ہی کو ہمیں خدا کی ضرورت پڑتی ہے؟ جب ایسا نہیں ہے، اگلی کتابوں میں ایسا نہیں لکھا ہے، جاننا چاہو گے کہ اگلی کتابوں میں کیا لکھا ہے؟ جمعہ کا نہیں لکھا کہ یہ جمعہ پڑھیں گے، بلکہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضیہ شریف میں حضرت وہب بن منبہ کے حوالے سے پوری حدیث نقل کی کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ پر توحید نازل فرمائی تو اس میں لکھا، اے موسیٰ یا موسیٰ وقعت یکلمہ احمد و امتہ وہی صلاۃ الغداۃ من یکلمہ قد غفرت له من لیلہ و یومہ وذلک یکون بذمتی۔ اے موسیٰ، فجر کی 2 رکعت ہوگی جس سے میرا محبوب اور اس کے امتی ادا کریں گے۔ اے موسیٰ، میرے محبوب کے امتیوں میں سے فجر کی 2 رکعت فرض جو ادا کرے گا میں اس کے رات اور دن کے گناہ معاف کر دوں گا، اور اے موسیٰ فجر پڑھنے والا میرے ذمے کرم میں آ جائے گا۔ اس حدیث میں صرف فرض نمازوں کی فرضیت ہے، فرض رکعتوں کی، کتنی؟ جو فرض رکعت ہے، فجر پڑھنے والا میرے ذمے کرم میں آ جائے گا۔ یا اللہ، یہ ذمے کرم کیا ہے؟ ذمہ کیا سمجھتے ہیں؟ ذمے کا مطلب یہ ہے، اگر کوئی یہاں دبلا پتلا آدمی آئے، ایک ایگزامپل دیتا ہوں، اور اگر کے سینہ ہو نہیں پھر بھی تانے،
اور سینہ تان تان کے بات کریں تو میں مولانا جاوید صاحب سے کہوں کہ پھونک مارو تو اڑ جائے، اور یہ سینہ تان تان کے بات کرتا ہے تو کہیں آپ یہاں نئے ہیں، آپ کو نہیں معلوم، یہ دکھنے میں دگنا ہے، اس کے پیچھے دوسرے کا ہاتھ ہے۔ جب دوسرے کا ہاتھ ہو تو دبلا آدمی بھی ہو تو طاقت بڑھ جاتی ہے۔ بولو صحیح ہے کہ نہیں؟ اللہ فرماتا ہے یقوم فی ذمتی، فجر پڑھنے والا میرے ذمہ کرم میں آ جائے گا۔ کیا مطلب ہے بندے؟ فجر میں آنا تیرا کام ہوگا، تیری روزی میں برکت دینا میرا کام ہوگا، آنا تیرا کام ہوگا، تجھے بیماری سے چھپا دینا میرا کام ہوگا، ارے آنا تیرا کام ہوگا، تیری بگڑی کو بنانا میرا کام ہوگا۔ ذمہ کرم میں آ جائے گا فجر پڑھنے والا اللہ کے ذمہ کرم میں، جو اللہ کے ذمہ کرم میں ہو۔ بولو کبھی محتاج ہوگا؟ سلطان الہند عطا رسول غنی نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں وعدہ کرتا ہوں جو فجر کی سنت میں ہر رکعت میں الحمدوں کے بعد، دونوں رکعت میں، پہلی رکعت میں الحمدوں کے بعد سورہ کافرون پڑھے، دوسری میں الحمدوں کے بعد سورہ اخلاص پڑھے، ان کی عادت بنا لے، کبھی روزی کے حساب سے تنگ نہیں ہوگا۔ آئیں تو صحیح اللہ کا فرماتا ہے یامر کا اربع رکعات میں یصلی احمد و امته وہی صلاۃ الظہر من یصلیها آتیتهم بالمغفرة آتیتهم من الأفضل بالمغفرة وبالثانية أثقل ميزانهم وبالثالثة أفتح لهم أبواب السماء وبالرابعة يشرفنا من الحور العين۔ اے موسیٰ، ظہر کی 4 رکعت ہوگی، یہ سب میرا محبوب اس کے امتی ادا کریں گے۔ پہلی رکعت کے بدلے میں ان کی بخشش کر دوں گا، اور دوسری رکعت کے بدلے میں اگر ان کے گناہوں کا پردہ بھاری ہو جائے گا تو دوسری رکعت کے ذریعے سے نیکیوں کا پردہ بھاری کر دوں گا، اور تیسری رکعت کے بدلے میں فرشتے ان کو مقرر کر دوں گا جو ان کے لیے بخشش کی دعائیں کریں گے، اور چوتھی رکعت کے بدلے میں آسمان کے دروازے کھول دوں گا جہاں سے جنت کی حوریں ان کا دیدار کرے گی۔ من يصليها لم يكن لهم في السماوات ولا في الارض الا استغفر لهم ومن استغفر لهم الملائكه لم يعذبه۔ اے موسیٰ، عصر کی 4 رکعت ہوگی جس سے میرا محبوب اس کی امتی ادا کریں گے۔ میرے محبوب کی امتیوں میں سے جو بھی عصر کی 4 رکعت پڑھے گا، زمین و آسمان کا کوئی فرشتہ نہیں مگر سارے فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعائیں کریں گے، اور اے موسیٰ جس کے لیے فرشتے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں ان کے میں انہیں عذاب نہیں دیتا۔ یا موسیٰ صلاۃ رکعتین حین تغیب الشمس یصلی احمد و امته افتح لهم ابواب السماء لا يسألون من حاجة الا قضيتها لهم۔ ذرا بڑا نام سے کہو اے موسیٰ، مغرب کی 3 رکعت ہوگی جس سے میرا محبوب اس کے امتی ادا کریں گے۔ میرے محبوب کے امتیوں میں سے جو بھی مغرب کی 3 رکعت ادا کرے گا آسمان کے دروازے کھول دوں گا، جو بھی دعائیں کریں گے وہ قبول کر لوں گا۔ مغرب کا ٹائم یہ دعا کی قبولیت کا ٹائم ہے۔ انشاءاللہ آگے سنیں گے کہ ایک جنگ میں حضرت خالد بن ولید لیٹ کر رہے ہیں تو حضرت زرار بن ازور نے کہا کہ اے ابا سلیمان، اے خالد بن ولید، اے امیر لشکر، ارے ان کو تھوڑے سے وقت میں جب بھگایا جا سکتا ہے تو آپ اتنا لیٹ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ ٹائم کیوں گزار رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ ہمیں حقیقت میں فتح طاقت سے نہیں ملتی ہے، دعاؤں سے ملتی ہے۔ کام میں انتظار کر رہا ہوں کہ مغرب کا ٹائم آ جائے تاکہ دعائیں کرے، اس لیے لیٹ کر رہا ہوں جان بوجھ کر کے کہ مغرب کا ٹائم آ جائے اور اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں۔ یا موسیٰ اربع رکعات حین تغیب الشمس یصلیها احمد و امته وهي صلاۃ العشاء۔ اے موسیٰ، 4 رکعت ہوگی عشاء کی، شفق کے غائب ہونے کے وقت، جس کو میرا محبوب اس کی امتی ادا کریں گے۔ هي خیر له من الدنيا وما فيها وخرجت من ذنوبه كيوم ولدته امه۔ اے موسیٰ، میرے محبوب کے امتی کے نزدیک عشاء کی نماز کی ویلیو اور اس کی قیمت اتنی زیادہ ہوگی کہ اگر دنیا اور دنیا کی ساری نعمتیں ایک طرف رکھ دی جائیں اور دوسری طرف عشاء کی نماز کے تعلق سے کہا جائے
کہ یہ سب لے لے اور عشاء نہ پڑھ تو میرے محبوب کے امتی کی نشانی یہ ہے کہ سب کو ٹھوکر مارے گا مگر عشاء کو ضرور پڑھے گا. اور بلند آواز سے جو پڑھ کے آئے وہ بھی بولتے ہیں سبحان اللہ, جو نہیں پڑھ کر کے آئے ہیں وہ پڑھنے کی نیت کر کے بولتے ہیں سبحان اللہ. یہ خیر لہم من الدنیا وما فیہا. ہم ان کی یاد میں بیٹھے ہیں جنہوں نے تلوار کے سائے میں بھی نماز نہیں چھوڑی ہے, جنہوں نے بھوکے پیاسے بھی نمازیں نہیں چھوڑی ہے. اگر آپ ان کے وسیلے سے بھی نماز کی پابندی اور استقامت کی دعا مانگ لی جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ضرور دعا کو قبول کروا دے گا. نیت تو کرو, نیت کریں گے نہیں انشاءاللہ. یہ خیر لہم من الدنیا وما فیہا. اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کے امتی کی نشانی یہ ہے کہ عشاء کی قیمت, عشاء کی اہمیت اس کے نزدیک اتنی ہے کہ زمین و آسمان, یہ زمین کی دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں سب سے زیادہ اسے پسند عشاء کی نماز. ہماری نشانی تو توریت میں یہ ہے, اور آج ہم عشاء کی نماز ہو رہی ہے اور باہر جو ہے کوئی غیبت میں ہے, کوئی چغلی میں ہے, کوئی برائی میں ہے, کوئی پان کے گلے پر ہے, اور کوئی جو ہے ٹی وی پر ہے, کوئی میچ میں ہے. آج ہمارے دل سے عبادتوں کی لذت, عبادتوں کا شوق, دیکھو جس چیز کا شوق نہیں ہوتا نا اس کی طرف آدمی کا انٹرسٹ نہیں ہوتا, رب نہیں ہوتا, اور اسے تھکن لگتی ہے, کنٹارا کرتا ہے نا. کبھی باہر نکل کر کے کسی نے کسی کو پوچھا کہ آج امام صاحب نے کون سی رات کی ہے, مگر چلتے پھرتے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں پورا پھر بھارت جو پورا دنیا سری لنکا جو کتنی فیس. کبھی بارہویں شریف میں کسی نے کسی سے پوچھا ہے کہ وہ حضور کی میلاد کا مہینہ ہے کس نے درود شریف پڑھے؟ بولو, پوچھا ہے. کربلا والوں نے ہمارے لیے اتنی قربانیاں دی, ان کے لیے قرآن پڑھا, ان کے لیے درود پڑھے؟ ارے انہیں ضرور نہیں ہے, ضرورت تو ہمیں ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جن کے لیے ہم اتنا ٹائم بگاڑتے ہیں, 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ میچ دیکھا کب ان کو ملا, اور جب وہ لے گئے کیا انہوں نے تھینک یو کا فون کیا کہ روزانہ 20 دن تک 25 دن تک تم نے جو ٹائم دیا ہے تھینک یو بھائی فلانا بھائی, حاجی بھائی فلانا بھائی, کسی نے تھینک یو کا فون کیا؟ چلو کچھ نہیں دیا آپ کو, کپ نہیں دیا آپ کو, پارٹی نہیں دی, مگر کسی نے تھینک یو کا بھی فون کیا, شکریہ بھی ادا کیا. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم کس کے پیچھے ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں کہ جو شکریہ بھی ادا نہ کرے, مگر ہاں یہی ٹائم اپنے نبی پر درود پڑھنے میں گزارا ہوگا تو کل قیامت کے دن اگر گناہوں کا پلہ بھاری بھی ہوگا تو مصطفیٰ ایک پرچہ نکالیں گے جس میں درود ہوگا اور ہمارے لیے بخشش ہو جائے گا. ہم جن کو یاد کرتے ہیں, جن کے پیچھے ٹائم گزارتے ہیں, وہ ہم کو یاد نہیں کرتے. ارے جنرل بھی آ کر کے کسی کا شکریہ ادا نہیں کرتے, مگر مصطفیٰ ہاں کربلا والے یہ سب ہم کو بھولیں گے نہیں. بولو بھولیں گے؟ تو اس لیے جنت میں راحتیں ہی راحتیں ہیں, جنت میں راحتیں ہی راحتیں ہیں, مگر آقا فرماتے ہیں پھر بھی جنتیوں کو حسرت ہوگی. کیا ہوگی؟ افسوس ہوگا. اس بات پر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جنت میں بھی افسوس؟ آپ نے فرمایا جنت ایک تو نہیں ہے, جنتیں تو 8 ہیں, اس میں تو درجے ہیں. تو جب نیچے درجے والے اوپر درجے والے کو دیکھیں گے تو حسرت کریں گے کاش ہم نے بھی ٹائم ویسٹ نہ کیا ہوتا, کاش ہم نے بھی خدا کو یاد کیا ہوتا, کاش ہم نے بھی زیادہ قرآن کی تلاوت کی ہوتی, کاش ہم نے بھی ذکر اللہ کیا ہوتا, تو آج ہم نچلے درجے میں نہ ہوتے. ہم بھی جو اوپر ہیں جنہوں نے ہم سے زیادہ خدا کو یاد کیا ہے ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے تو غم کے دنیا میں جو ٹائم ویسٹ کیا ہوگا اس کا افسوس جنت میں بھی ہوگا. اس لیے کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں,
بس آقا کریم نے فرمایا اگر آپ سب لوگ چاہتے ہیں آج کا وظیفہ دے دیتا ہوں، الصلاۃ علیہ تنفق الفقر، اگر چاہتے ہو کہ محتاجی دور ہو، ٹینشن دور ہو، چاہتے ہو کہ جو ہے قرضے دور ہوں، زیادہ سے زیادہ برکت ہوں، تو حضور فرماتے ہیں مجھ پر درود پڑھنا محتاجی کو دور کر دیتا۔ اور اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ عیسیٰ پڑھنے والا گناہ کبیرہ سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اللہ اکبر۔ تو اب یہ کر رہا تھا کہ حاکم بصرہ روماس نے پوچھا کہ نماز فرض ہوئی ہے 5 ٹائم کی؟ کہا ہاں۔ کس پر فرض ہے؟ کس پر؟ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد اور عورت پر۔ پھر سے ہر مسلمان عاقل بالغ مرد اور عورت پر، جو اپنے کو عاقل بالغ سمجھتا ہے وہ پڑھتا ہے۔ جب آپ اتنا جانتے ہیں کہ ہر مسلمان عاقل بالغ پر فرض ہے، اور پھر جو نہیں ہے آتا تو تھوڑی دیر سوچ دے کہ وہ کیا ہے، کیا نابالغ ہے؟ کیا عاقل نہیں تو مجنون و دیوانہ ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میں نے یہ بات اس لیے رکھی ہے، میں نے اس سے پہلے پرسوں بھی کہا تھا کہ جب ہم ڈیوٹی میں دیر سے جاتے ہیں تو ہمیں ڈر لگتا ہے کہ سیٹ کیا کہے گا، لیکن اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ عاقل بالغ ہونے کے باوجود 5 ٹائم نہیں آئیں گے تو خدا کیا کہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ کیا تم پر زکات فرض ہوئی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کیا تم پر حج فرض ہوا ہے؟ آپ نے کہا ہاں۔ کہا یہی سب تمہاری نشانیاں ہیں۔ حضرت خالد بن ولید سے کہا روماس نے کہ میں نے اپنی قوم کو سمجھانا چاہا تھا مگر یہ نہیں مانے، آج پھر کوشش کرتا ہوں کہ جا کر کے سمجھاؤں، اگر یہ مان جائیں تو لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید نے کہا تم نے مجھ سے باتیں کی ہیں اور بڑے دبے لڑے چلے جاؤ گے تو تمہاری قوم یہ سمجھے گی کہ تم نے مجھ سے کوئی سانٹگانٹ کر لی ہے، کوئی تم نے جو ہے سمجھوتا کر لیا ہے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ تم کچھ بھی جو ہے ایکٹنگ کر کے جاؤ، کچھ بھی لڑائی کر کے جاؤ۔ کہا ٹھیک ہے۔ دونوں نے آپس میں تھوڑی دیر لڑائی شروع کی، اس کے بعد روماس نے کہا اب تم حملے میں شدت اختیار کرو۔ حضرت خالد بن ولید شدت اختیار کرنے لگے، وہ بھاگتے رہے یہاں تک کہ لشکر میں بھاگ کر کے کہا مسلمانوں سے لڑنا آسان نہیں ہو، میں جان بچا کے آیا ہوں اور مجھے تو یقین ہے کہ یہ لوگ پورے سریا سے قبضہ کر لیں گے، لہٰذا جو ہے بس ان سے تمہیں ہی کر لینی چاہیے۔ اور ہم قوم نے کہا یہ پہلے ہی سے ڈرا ہوا ہے، اس کو مار ڈالو۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ ہرقل بادشاہ کے خاص ہیں، مارنا نہیں ہے، یہ ڈر گئے ہیں، ان کے دل میں خوف بیٹھ گیا ہے، ان کو ان کے محل میں بٹھا دو۔ کیا کرو؟ اور جو دشمن جو ہے فریحان نام کا سردار ہے جو ہرقل بادشاہ نے بھیجا تھا، اسی کو ہم اپنا ابھی حاکم بنا لیتے ہیں، اور ٹائم برانی اور بعد میں ہرقل بادشاہ کو لکھیں گے تو وہ ان کو ہمیشہ کے لیے یہاں کا حاکم بنا دے گا۔ لہٰذا اب اس کو حاکم بنایا اور کہا کہ اب تم لڑ۔ لہٰذا اس کی تھوڑی سی لڑائی ہوئی شام تک، اور پھر اس کے بعد سب کے سب قلعے میں چلے گئے۔ رات کو حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر سیدنا ابو بکر صدیق کے سامنے 100 سپاہیوں کو لے کر کے آپ پورے لشکر کی حفاظت کر رہے تھے اور جگ رہے تھے۔ سارے صحابہ اور جتنے بھی جو مجاہدین تھے سب سو گئے تھے کہ دیکھا حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر نے کہ ان کے گھوڑے وہ جو ہے چونک رہے ہیں، کسی کو دیکھ کر کے ڈر رہے ہیں، بول رہے ہیں۔ تو دیکھا کہ ایک رومی، ایک عیسائی جو ہے وہ پورا اون کا لباس اور کر کے چھوٹ کر کے آ رہا ہے۔ آپ نے اسے ڈانٹنا چاہا، وہ پکڑنا چاہا، اس نے کہا مجھے روکو نہیں، میں بصرہ کا حاکم روماس ہوں، مجھے خالد بن ولید کے پاس لے کر کے چلو۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر ہنسے لے کر کے گئے۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید نے پوچھا کہ حاکم بصرہ کیا معاملہ ہے؟ کہا میں تم سے لڑ کر کے گیا اور اس کے بعد قوم نے مجھے بٹھا دیا۔ ابھی میں کیونکہ میرا جو گھر ہے وہ بالکل قلعے کے دروازے کے بغل میں ہے،
تو میرے بچوں نے اور میرے غلاموں نے مل کر کے اس میں ایک سرنگ بنا دی ہے، آپ 100 سپاہیوں کو بھیجو۔ اللہ کیسی مدد فرماتا ہے، بلند آواز سے کہتا ہے تاکہ میرے ساتھ چلیں اور پھر ہم مناسب موقع سے آپ بھی پورے لشکر کو آہستہ سے لے کر بصرہ کے دروازے پر، قلعے کے دروازے کے پاس کھڑے رہو، جب دروازہ کھل جائے تو آپ بھی آ جانا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن سے حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ امیر المومنین کے صاحبزادے آپ جاؤ اور آپ کے ساتھ تو ان لوگوں کو لے جاؤ۔ یہ لوگ گئے، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنا خزانہ کھول دیا اور 25 ہم کو جو ہے بانٹ دیا، اور حاکم بصرہ رومات نے پورا خزانہ کھول کر کے کہا کہ یہ رومیوں کا لباس ہے، یہ پہن لو تاکہ تم کو کوئی پہچان نہ سکے، یہ پورے ہتھیار ہیں، یہ سب لے جاؤ، یہ لوہے کی زرہ ہے، یہ لوہے کی ٹوپی ہے، سب کچھ دیا، اور کہا کہ میں اور عبد الرحمن بن ابی بکر وہاں جاتے ہیں کہ جہاں یہاں کا جو ہے یہ نیا حاکم بیٹھا ہوا ہے، اگر ہم اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں تو تم بھی چاروں طرف سے نعرے لگانا اور جو بھی سپاہی ملے ان سب کو ختم کرنے کی کوشش کرنا اور پھر آہستہ سے دروازہ کھولنے کی کوشش کرنا۔ یہ طے ہوا، وہ عبد الرحمن بن ابی بکر کو لے کر رومات خود بھی لے کر کے چلے، ان کو بھی رومی لباس پہنا دیا، اور ریحان جہاں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ٹھہرا ہوا تھا وہاں جا کر کے جیسے ہی کھڑے ہوئے تو بات کون ہے اس وقت جو ہے یہاں کیا کر رہا ہے؟ کہا یہ میں رومی ہوں، یہ میرے دوست ہیں۔ کہا کون ہے تیرے دوست؟ اس وقت رات کو تجھے چین نصیب نہیں ہے، کون ہے تیرے دوست؟ کہا یہ ابوبکر صدیق کے صاحبزادے ہیں۔ کون ابوبکر صدیق؟ کہا وہ جو نبی آخر الزمان کے خلیفہ ہیں۔ کہا یہ کون ہے، یہ کیسے آئے؟ کہا یہ اس لیے آئے ہیں تاکہ تیری روح کو جہنم میں پہنچا دیں۔ اب وہ کچھ سمجھے اور تلوار پہ ہاتھ رکھے، اس سے پہلے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر نے ایک نعرہ بلند کر کے ایک بار لگایا تو اس کے 2 ٹکڑے ہوئے، اور آپ نے جب نعرے تکبیر بلند کیا تو چاروں طرف سے صحابہ نے جب نعرے مارے، جب انہوں نے نعرے لگائے تو ہر طرف سے جہاں برجوں پہ بھی، دیواروں پہ بھی، پتھروں پہ بھی اور درختوں پہ بھی اللہ اکبر کی فضائیں بلند ہونے لگی، اور بصرہ کا دروازہ کھول دیا گیا۔ حضرت خالد بن ولید اپنے ساتھیوں کے ساتھ داخل ہوئے، نعرہ لگا رہے تھے، عورتیں بچے سب لپون 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 چلا رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حاکم بصرہ رومات نے کہا یہ سب کے سب کہہ رہے ہیں ہمیں امان دی جائے، ہمیں امان دی جائے۔ خالد بن ولید نے اعلان کیا سب تلواریں میدان میں ڈالو، بلند آواز سے کہہ دو تلواریں میدان میں ڈالو، ان سب کو میں نے امان دے دی۔ صبح بصرہ کے لوگ آئے حضرت خالد بن ولید کے پاس اور آ کر کے کہنے لگے کہ کاش ہم نے پہلے ہی بات مان لی ہوتی اور سمادھان کر لیا ہوتا، صلح کرنی ہوتی تو آج چونکہ آپ نے اب تلواروں سے فتح کیا ہے، مگر پھر بھی ہم جو ہے اب صلح کر رہے ہیں۔ یہ سب بات چیت ہوئی، آپ نے کہا جو اللہ نے لکھا ہے وہی ہوگا۔ ہاں یہ بتاؤ کہ تمہیں ہمارے دروازے کا پتہ دیا کس نے؟ حضرت خالد بن ولید جو ہیں ابھی سوچ رہے تھے، وہ چپ تھے کہ حاکم بصرہ رومات نے کہا اے اللہ کے دشمنوں، میں نے اللہ رسول کی رضا کے لیے اور جہاد کا ثواب پانے کے لیے میں نے یہ دروازہ دکھایا ہے، میں نے اللہ کو رب مانا، محمد رسول اللہ کو اپنا نبی مانا، قرآن کو اپنا پیشوا مانا اور مسلمان کو اپنا بھائی مانا۔ اب تو ان کی آنکھیں سرخ ہو گئی، اگر ان کا بس چلتا تو وہ مار ڈالتے، مگر ان سے کچھ نہیں ہو سکا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ شرائط طے کیے، اس کے بعد حضرت رومات پہلے سبحان اللہ، ابھی تک میرے رومات کہہ رہا تھا اور حضرت رومات کہہ رہا ہوں، اسلام بلند آواز سے کہہ دوں، اسلام کتنا جو ہے عزت عطا فرماتا ہے، کتنی عزت دیتا ہے۔ ابھی تک میں کہہ رہا تھا حاکم بصرہ ہوا، اب میں بول رہا ہوں حضرت رومات، بلند آواز سے کہہ دو، ہاں سمجھو تو ساری عزت اسلام ہی میں ہے۔ مولانا جاوید صاحب کے ساتھ میں بائک سے آیا، ایک مثال دے رہا ہوں، بائک سے آیا اور دھول ہوئی، دھول بول رہی تھی، مگر یہی دھول بول کر کے جب مسجد میں آئی
اب تک باہر اڑ رہی تھی، مگر انہوں نے پائپ قریب میں رکھی تو دھول اڑ کر کے مسجد نائی فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اب یہ دھول بھی نالی میں نہیں پھینکی جائے گی، بلند آواز سے کہہ دو، اب اس کی بھی عزت کی جائے گی جو دھول اڑ کر کے مسجد میں آئی ہے۔ اے مسلمان کہا ہے جب ایک دھول اڑ کے مسجد میں آ جائے تو اس کی عزت یہ ہو جائے اگر تو مسجد میں آ جائے۔ اسلام ہی میں عزت ہے، ان کے احکام ہی میں عزت ہے، اگر ہم کہیں اور عزت ڈھونڈنے جائیں گے تو نہیں ملے گی۔ عزت ملے گی تو اسلام کے دامن میں ملے گی، شریعت کے احکام کی عمل کرنے میں ملے گی۔ بہر گئے کہہ رہا تھا کہ حضرت عمر نے کہا اے امیر لشکر اب میں یہاں نہیں رہوں گا، میں پورے سیریا کی جنگ میں آپ کے ساتھ رہوں گا، اور جب پورے سیریا پر مسلمانوں کا فتح ہو جائے، مسلمانوں کی فتح ہو جائے، غلبہ ہو جائے، تو آپ امیر المومنین سے اجازت لے کر کے دوبارہ مجھے بصرہ کا حاکم بنا دیجیے گا، اور اگر وہ اجازت نہ دے تو بھی میں تیار ہوں، مگر دوبارہ میں بصرہ میں رہنے کو آ جاؤں گا کہ وطن سے ہر ایک کو محبت ہوتی ہے۔ تاریخ میں ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصرہ اور پورا سیریا جب فتح ہوا تو دوبارہ حضرت رماح ہی کو حاکم بنایا، اور پھر چند دنوں حکومت کے بعد وہ اپنا ایک صاحبزادہ چھوڑ کر کے دنیا سے تشریف لے گئے۔ پہلے آپ نے حضرت خالد بن ولید نے فرمایا، بات غور سے سنیے گا، حضرت خالد بن ولید نے فرمایا کہ جاؤ، چند ساتھیوں سے کہا کہ ان کے گھر جاؤ اور ان کا سامان، کیونکہ حاکم تھے کم تو سامان نہیں ہوگا، کہیں ان کا سامان جو ہے وہ سب لے آؤ۔ جب چند مسلمانوں کے ساتھ رماح گھر گئے تو ان کی بیوی ان سے لڑنے لگی، تو مسلمانوں نے کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا ہمارا فیصلہ مسلمانوں کے امیر کریں گے، کہا مجھے ان سے اختلاف ہے، مجھے لڑائی ہے ان سے، ہمارا جو ہے فیصلہ مسلمانوں کے امیر کریں گے۔ حضرت خالد بن ولید کے پاس حضرت رماح کی بیوی کو لایا گیا اور جو ہے کہا گیا کہ یہ کچھ کہنا چاہتی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا معاملہ ہے؟ کہا مسلمانوں کے امیر گزشتہ رات میں سوئی ہوئی تھی، ایک حسین و جمیل خوبصورت چہرے والے کو میں نے خواب میں دیکھا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کی بندی، مسلمان صرف بصرہ پر نہیں پورے سیریا اور پورے ایران ان سب پر غالب آ جائیں گے۔ تو میں نے کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں محمد رسول اللہ ہوں۔ تو ان کا چہرہ دیکھ کر کے میں نے کہا آپ ہی حق پر ہیں، لہٰذا انہوں نے مجھے اسلام کی دعوت دی، میں نے ان کے ہاتھ سے اسلام قبول کیا، اور خواب ہی میں انہوں نے قرآن کی 2 سورتیں مجھے جو ہے یاد کرائی جو ابھی بھی مجھے یاد ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ کون سی صورتیں ہیں؟ کہا اس سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص، بات سناؤ تو محبت سنا دیا۔ حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں اب تم کیا چاہتی ہو؟ کہا بس اب ان کے ساتھ ایک شرط پہ ہی ہماری زندگی کا نباہ ہو جائے کہ جو راستہ میں نے اپنایا ہے وہ یہ اپنا لے۔ اب تک مجھے معلوم نہیں تھا کہ حضرت عمر بھی ایمان لے آئے، کہا یہ اگر ایمان لے آئے تو میں ان کے ساتھ رہوں گی، ورنہ جو ہے یہ جہاں جائیں ہوں میں مسلمانوں کے ساتھ رہوں گی۔ آپ نے کہا سبحان الذی وفقہما بالاسلام، پھر وہ ذات جس نے تم دونوں کو ایک ساتھ اسلام کی توفیق عطا فرما دی۔ اللہ اکبر۔ اور بڑی خوشی کے ساتھ پھر دونوں نے اثر نو حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جو ہے تجدید اسلام کیا، اور پھر ساتھ میں ہو گئے۔ یہاں کہنا یہ ہے کہ اپنے آقا پہ قربان ہو جاؤ، بولو آقا کسی سے بے خبر ہیں۔ حضرت عمر نے جب اتنی خدمت کی اور مسلمانوں کے لیے دروازہ کھول دیا، آقا مدینے سے ان کی بیوی کے خواب میں تشریف لے آئے کہ بعد میں میرا یہ امتی گھریلو حساب سے بھی پریشان نہ رہے، اور خواب نے ایمان کی دولت دے دی اور قرآن کی بھی دولت دے دی۔ کیا دے دی؟ قرآن کی بھی دولت دے دی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے، ہم بھی اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں گے انشاءاللہ۔ حضور نے فرمایا علموا اولادکم علی ثلاثۃ تعلیم، اپنی اولاد کو 3 چیزوں کی تعلیم دو، حب نبیکم و حب اہل بیتہ و قراءۃ القرآن، نبی کی محبت سکھاؤ،
اہل بیت کی محبت دکھاؤ اور قرآن کا پڑھنا سکھاؤ۔ اب وہاں سے حضرت خالد بن ولید نے سیدنا ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ آپ کی حکم سے میں پھر آیا، اتنے شہر سورج سے فتح ہوئے اور بصرہ کی فتح کا واقعہ بھی کر کے کہا کہ اب میں جو ہے دمشق کی طرف جا رہا ہوں جو سیریا کی جنت ہے، سیریا والوں کے لیے بہت ہی حسین و جمیل۔ اسی دمشق میں بیٹھ کر کے یزید جو ہے حضرت امام حسین سے بیٹھ کا مطالبہ کر رہا تھا اور وہیں امام حسین اور تمام شہداء کے سرائے مبارک لے جائے گئے تھے۔ دمشق میں کہاں رکھے گئے تھے، وہ کہاں بیٹھا تھا، امام زین العابدین اور یہ سب کہاں تھے، میں سب اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں۔ اور بغل ہی میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا مزار ہوا ہے۔ تو دمشق کی طرف حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کچھ کیا تو اس وقت آپ نے حضرت امیر الامت ابو عبیدہ بن جراح کو بھی لکھا کہ میں وہاں جا رہا ہوں اور آپ بھی پہنچے۔ حضرت عمرو بن عاص کو بھی لکھا، یہ سب کے سب بھی دمشق کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ نے دمشق کا محاصرہ کیا۔ جب آپ نے محاصرہ کیا تو دھیرے دھیرے اب جو ہے اور بھی مسلمان آنے لگے۔ دمشق میں اس وقت ایک حاکم تھا جس کا نام تھا اسرائیل، اور جب ہرقل بادشاہ روم کو معلوم ہوا تو اس نے حضرت خالد بن ولید اور یہ سب پورا محاصرہ کرے اس سے پہلے تو اس کو معلوم ہوا کہ مسلمان دمشق کی طرف بڑے ہیں تو اس نے ایک سردار کو بلایا۔ پہلے تو میٹنگ بلائی اور خوب رویا۔ پہلے ہرقل سب کو رونے سے منع کرتا تھا، اب وہ خود روتا تھا اور اس نے کہا اے رومیوں، میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ مسلمان سے صلح کر دو، مگر تم نہیں مانے اور مجھے بھی قتل کرنے کے لیے تم نے ارادہ بنایا، لہذا اب یہ مسلمان دھیرے دھیرے بڑھ رہے ہیں۔ اب دمشق جو ہماری جنت ہے یہ وہ کہتا ہے، اب اس کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اگر انہوں نے دمشق پر قبضہ کر لیا تو سمجھ لو ہمارے لیے اس سے بڑھ کر کوئی جنت نہیں ہوگی۔ اس لیے کون ہے جو مسلمانوں سے لڑنے کے لیے جائے؟ پھر اس نے خود کہا میری نظر پولس نام کے سردار پر پڑتی ہے جس کی بہادری کے چرچے ہیں۔ اس نے کہا اے بادشاہ، تو نے مجھے دیر سے یاد کیا ہے، کہا دیر سے بھلے یاد کیا ہے، ابھی بھی تیار ہو جا۔ 12,000 کا لشکر دیا اور کہا جا اور دمشق والوں کی حمایت کر، مدد کر۔ یہ لشکر لے کر کے آیا۔ اب یہ آیا تو اس نے بھی دمشق والوں کو جمع کر کے کہا کہ مجھے ہرقل بادشاہ نے یہاں کا حاکم بنا کر کے بھیجا ہے، مسلمانوں سے میں لڑوں گا۔ تو اسرائیل کو جب معلوم ہوا تو کہا وہ لڑے، میں بیٹھا ہوں۔ قوم نے کہا یہ آپس میں لڑنے کا ٹائم نہیں ہے، بلکہ جب تم دونوں حاکم بنا کر کے بھیجے گئے ہو، یہ پرانا ہے اور تم نئے ہو، تو پھر ایک دن یہ لڑے ایک دن یہ لڑے، ایک دن یہ لڑے، تو بولے ٹھیک ہے ایسا کریں گے۔ تو پھر قوم نے کہا اس طریقے سے تو ہم لوگ خود جو ہے آپس میں لڑ کر کے یہ ہو جائیں کہ ہم مل کر کے لڑے، مسلمانوں کے سامنے جائیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب جب حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محاصرہ کیا اور دروازہ کھولا تو پورا لشکر نکلا۔ جب پورا لشکر نکلا اور سب نے سب بندی کی تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سامنے سب بندی کی، اور سب سے پہلے حضرت خالد کے حکم سے حضرت زرار بن ازور گھوڑے پر سوار ہو کر کے نکلے۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ سبحان اللہ، بالکل بچپن کا عالم تھا، جوانی کے اس میں وہ بڑھ رہے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انہوں نے جو ہے وہ زمانہ پایا، اور پھر وہ بہادر ہوئے کہ وہ کبھی لوہے کا لباس نہیں پہنتے تھے، لوہے کی ٹوپی نہیں پہنتے تھے، بس ایک تہبند باندھتے تھے اور بس، اور اس کے بعد ایک کپڑا رہتا تھا اور گھوڑے پر سوار ہو کر کے ہزاروں کے لشکر میں کود جاتے تھے۔ سامنے رومیوں کا جو لشکر ہے سب کے پاس لوہے کا لباس ہے کہ کہیں سے بھی تیر مارو تو انہیں نہ لگے، اور ان کے پاس بڑے بڑے ہتھیار ہیں، سب کچھ ہے، اور حضرت زرار بن ازور چلے جا رہے ہیں اور اپنا مد مقابل مانگ رہے ہیں، کوئی نہیں آ رہا ہے تو آپ رائٹ سائڈ گئے، وہاں 4 کو مارا، لیفٹ سائڈ گئے، وہاں 6 کو مارا، پھر بیچ میں آئے وہاں تو 4 کو مارا۔ اب یہ سب دیکھ رہے ہیں، ایک صحابی کی حیبت تو دیکھو، تعداد میں کئی گنا زیادہ ہیں،
ہتھیار میں کئی گنا زیادہ ہیں. میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ آج وہ فتح ہتھیار سے نہیں تعداد سے نہیں, اگر صحابہ کو فتح ملی ہے تو ان کے رسول محمد کے رسول سے سب سے بڑا ہتھیار تھا. لہذا اور اس نے کہا کہ یہ کون ہے؟ ارے سب مل کر کے حملہ کرو. تو وہ لوگ پتھر برسانے لگے. وہ لوگ جو ہے حضرت زرار پر تیر برسانے لگے. تو آپ پھر حضرت خالد بن ولید کے پاس آ گئے. پھر آپ نے اشارہ کیا تو حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر گئے. انہوں نے بھی ادھر دل کو مارا ادھر دل کو مارا. اس طریقے سے یہ طرح ان کے لشکر میں گھوس گھوس کے مار رہے. اور پھر حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر جب واپس آئے تو حضرت خالد بن ولید میدان میں آئے اور کہا اے لوگوں, اب میں تم کو پکارتا ہوں, تم ہل نہیں رہے ہو, پتھر کی طرح کھڑے ہو, تو میں تمہیں پکارتا ہوں. میرے مقابلے میں 1 آؤ 2 آؤ 3 آؤ 5 آؤ 10 آؤ تب بھی کھڑا ہوں. تم نے میرے 2 ساتھیوں کی بہادری دیکھ لی ہے. ہم نے کہا کوئی سردار نہیں ہے, سب اسی طریقے کے بہادر ہیں. دیکھو واپس میں کیسے تھے. آپ نے جب مد مقابل مانگا, حل میں مبارک, کوئی ہے جو مد مقابل آ جائے, کوئی ہے مد مقابل آ جائے. تو اسرائیل نے کہا تجھے بھیجا ہے نہیں عراق بادشاہ نے, تو جانے وہ کب سے بھولا. تو کل اس کہتا تو پہلے سے یہاں کا بنا ہوا ہے تو تو جانی. اب تو جانی یہ کر رہے تھے. تو سب نے مل کے کہا بول ایسا نہ کرو, لڑو مت, یہ لڑائی کا ٹائم نہیں ہے. کہا نہیں اس کو جانا چاہیے, یہ آیا ہے. کہا اپنے چٹھی ڈالیں, جس کا نام نکلے وہ ان کے سامنے جائے. تو بولو اس سے بھی پیچھے ہٹ رہا تھا, مگر پھر اس کو ڈر لگا کہ کہیں یہ بات ہرقل بادشاہ کو پہنچے گی تو میری ذلت ہوگی. تو اس نے کہا ٹھیک ہے چٹھی ڈالو. تو اتفاق سے چٹھی بھی تو سردار کے نام نکلی. تو اس نے کہا اب تو جانا پڑے گا. تو ساتھیوں سے کہتا ہے جو وہاں سے لایا تھا نا, ان کو کہتا ہے میرے کو کمزور دیکھو نا, تو ذرا پیچھے سے آ گئے ہو. تو اس کے ساتھی کہتے ہیں بولے یہ تو بدھی نہیں ہے, سرداروں کے بدھی ہو. بولے وہ اکیلے آ رہے ہیں تو ایسی بات کر رہے ہو. تو پھر پلٹ کے کہتا ہے بولے دیکھو وہ عربی ہے, مجھے اس سے کوئی بات چیت کرنی ہے, میں سردار ہوں, تو کسی ایک کو ترجمہ کی حیثیت سے تو بھیجو. وہ جو کہا نا کہ محمد کے ایک ایک ساتھیوں سے دشمنوں کے بزرگ ہوتے جا رہے تھے. ایک جرجس نام کا ترجمان ساتھ میں کر دیا گیا. تو اس کو کہتا ہے وہ سردار کہ تو دیکھ لیں کہ یہ عربی مجھ سے سختی کر رہا ہے, حملہ کر رہا ہے, تو تھوڑا میرا کام دینا. میرے کو خالی بھاشا بھاشن پر آتا ہے, اس کے سوا لڑنا وڑنا نہیں آتا ہے. تم کہو تو ساتھ میں آؤ ورنہ واپس چلے جاؤ. میں تو ترجمان ہوں, وہ عربی بولے گا تو میں تمہیں بتاؤں گا اپنی رومی زبان میں, تم رومی بولو گے تو عربی میں بتاؤں گا, اس کے سوا میں کچھ نہیں کر سکتا. ہاں تو میرے ساتھ آ رہا ہے, میں تجھے اپنا نائب بنا لوں گا, آپ میں زندہ نہیں رہوں گا تو تم نائب کب بنائے گا. اب یہ بات چلی وہاں تک پہنچے تو جرجیت نے بڑی پھینکتے ہوئے کہا کہ جرجیت میں سب نام سن لیجیے گا کام کے ہیں, ذرا بلند آواز سے کہہ دو, میں ہر چیز میں اشارے دے جا رہا ہوں. یہ حدیث کا جو جرجیت گھوم رہا ہے یہ کس کا نام ہے وہ دیکھیں آپ, تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ سب کہاں کے ہیں اور کس کے مشن کو لے کر کے چل رہے ہیں. بہت جرجیت نے کہا اے عربی برادر, اے مسلمانوں کی امیر, تمہاری اور ہماری مثال ایسی ہے کہ ایک مالک کی چند بکریاں تھیں, تو اس نے ایک چرواہے کو مقرر کیا. وہ چرواہا جو ہے سلط تھا, تو ایک جنگل سے درندہ آتا اور بکریوں کو کھا جاتا تھا, لے جاتا تھا. تو دھیرے دھیرے اس چرواہے کی سلطی کی وجہ سے بہت سارے درندے آتے گئے اور بکریوں کو لیتے گئے. جب مالک کو معلوم ہوا تو اس نے بہت خطرناک چرواہا رکھ دیا. اب اس کے بعد جیسے ہی درندہ آیا تو اس نے ایک ہی بار میں اسے ختم کر دیا. تو اس کے بعد اس کی ساری بکریاں محفوظ ہو گئی. بس ایسے ہی تمہاری مثال ہے کہ ہمارے چند سرداروں نے تمہارے مقابلے میں سرخیاں کی تو تم شہر کے شہر فتح کرتے آ رہے ہو, مگر اب ہرقل بادشاہ نے ایسا شیر بھیجا ہے, پورو ساتھ رہا بھلے ایسا شیر بھیجا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ تم سے کچھ نرمی کرے. حالانکہ جس نے اس کو بھرایا ہے اس کو یہ باتیں کر رہا تھا کہ حضرت خالد بن ولید نے کہا نیتا کر کے مجھے بنانا, ایسے ہوا کہا مجھے بیوقوف بنا رہا ہے, مجھے مثالیں دے رہا ہے.
اور پوچھ رہا ہے کہ تم ایسے ہو تیسے ہو اور کھجور کھانے والے ہو ستو کھانے والے ہو، ہمیں بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ سارے ملک ہماری قسمت میں لکھے ہیں، اور تم مثالیں دے رہا ہے تو مجھ سے بھی مثال دوں. تمہاری مثال ایسی ہے جیسے پنجرے میں آئی ہوئی چڑیا جو یوں بچ کے تم ایسے ہی پھٹک رہے ہو اور کچھ بھی نہیں ہے. اور اس کے بعد ایک کام ماری تو جلدی نے کہا السلام علیکم، میں تو جاتا ہوں بھائی، میرا کام پورا ہوا میں جاتا ہوں. اب پولیس نے بھی ادھر ادھر کیا، آپ نے چند لمحے ہی میں اسے پکڑ کر کے گرفتار کر ڈالا. مولانا آواز سے کہہ دو، اسے گرفتار کیا. اور جب اسے گرفتار کیا تو عربی میں کچھ بولنے لگا تو آپ نے کہا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو کہا حضرت امام یہ کہہ رہا ہے، تو کہہ رہا ہے کہ میرا ایک دشمن ہے اسرائیل، اس کو بھی مد مقابل بلاؤ اور نہ آگے تو کسی بھی صورت میں بلاؤ اور اس کو بھی چھوڑنا مت. اب دیکھو یہ قید میں ہے پھر بھی دشمنی، اور یہی دشمن نے چاہا ہے کہ ہم کو بھی آپس میں ایسے ہی کرائیں جیسے کل ہوئے تھے. آپ ایک ایک چیز سے سبق ہوئے. آج کل سے نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں جو عیسائیوں کی میٹنگ ہوئی تھی انشاءاللہ وہ تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا. آج کل کی بات نہیں کرتا میں، اس وقت جو ان کی میٹنگ ہوئی تھی وہ نام کے ساتھ پوری انشاءاللہ آئندہ کی تقریر میں بتاؤں گا. تب انہوں نے کیا طے کیا تھا اور جب تب طے ہوا تھا اس پر عمل آج بھی ان کی طرف سے ہو رہا ہے. بہرکیف یاد رکھو، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اسلام کے سائے ہی میں ساری عزت ہے. بلند آواز سے کہہ دو. اور جتنے بھی ان تمام دشمنوں نے خدا اور رسول کے نرغے میں آ گئے ہیں، ان کی چالوں میں پھنس گئے ہیں اور نئے نئے عقیدے جن لوگوں نے بنائے ہیں ان سے بھی آج ہم کہتے ہیں کہ سارے ان تمام نئے عقیدے کو چھوڑو اور قرآن و حدیث و صحابہ کے عقیدے پر آ جاؤ. تم کل بھی ہمارے بھائی تھے اور آج بھی ہمارے بھائی. ایک عقیدے پر آ جاؤ جو قرآن کا عقیدہ ہے، جو حدیث کا عقیدہ ہے، جو سارے صحابہ کا عقیدہ ہے، جو اہل بیت کا عقیدہ ہے، جو ما انا علیہ وصحابی پر حضور نے جو جنتی ہونے کا موقع سنایا ہے اسی پر آ جاؤ تو انشاءاللہ تعالیٰ صرف یہاں دعوت کے ساتھ نہیں رہنا ہے، جنت میں بھی ساتھ رہنا. اگر ہم اس پر آ جائیں انشاءاللہ تعالیٰ آگے گفتگو ہوگی. کہہ رہا تھا کہ اس وقت کلوس کو گرفتار کرنے کے بعد حضرت سیدنا خالد بن ولید نے پھر بلایا تو لوگوں نے کہا اسرائیل سے کہ تو جا. اب وہ پھر بلا رہا ہے تو اس نے کہا میں چلا جاؤں گا تو تم لوگ جو ہے بغیر چرواہے کے بکریوں کے مانند ہو جاؤ گے، تمہارا کوئی چروا نہیں رہے گا، تمہارا کوئی نگہبان نہیں رہے گا. ان کے تو ایک سے ایک سردار ہے، لہٰذا ہم مل کے حملہ کرے. کہا نہیں. تو اس کے سب ساتھی آ گئے، بولے یہ تو ناانصافی ہے، اب تو چل. تو اس نے کہا آج تو اس کی باری کوئی نہیں، میں کل جاؤں گا. کہا یہ نہیں تو جا. اب یہ بھی گیا، اس نے بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت ادھر ادھر کی باتیں کی، بہت کچھ باتیں ہوئی. حضرت خالد بن ولید نے کہا تو مجھے دھوکہ نہ دے، ہم کسی کے فریب میں نہیں آتے ہیں. کیا نام ہے تمہارا؟ اسرائیل. کیا تو جس کا ہم نام ہے وہ تیرا انتظار کر رہا ہے. اور آپ نے حملہ کیا، وہ بھی خطرناک چلتا تھا، اس نے بھی حضرت خالد بن ولید سے حملہ کیا. دونوں نیزے سے لڑنے لگے، حملہ ایک دوسرے پر ہونے لگا. حضرت خالد بن ولید نے اپنے ہتھیار پھینک دیے اور اس پر قبضہ جما کر کے دونوں ہاتھ سے اونچا کیا سے، اور چاہتے تھے کہ اسے پٹک کر کے ختم کر دیں کہ اتنے میں دور سے ناروں کی آواز آنے لگی تو حضرت خالد بن ولید ادھر دیکھنے لگے. گرفت چھٹی ہوئی تو وہ جو ہے نیچے آ گیا. تو آپ نے فوراً اپنے ساتھیوں سے کہا پہلے اسے قید کرو. اسے قید کیا جا رہا ہے اور سامنے سے امیر الامت اور وہ بن جربا اپنے 33,000 کے دستر کے ساتھ آ رہے ہیں. پھر آئندہ کیا ہوا انشاءاللہ آئندہ کل آئیں گے نا جلدی انشاءاللہ. میں نے بہت موقع پر موڑ پر چھوڑا ہے، پائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کل جو میں نے وظیفہ بتایا تھا وہ آج پھر بتا دیتا ہوں. وہ تینوں تصویر گھر میں امن و امان کے لیے ہے، بیوی بچوں کی کہ جو ہے وہ خیریت سے رہیں اور شرارت نہ کریں، بچے ضد نہ کریں. یا راہ پہ ہو 100 مرتبہ، ٹھیک ہے، یا نہ پہ ہو 100 مرتبہ، اور یا مانے ہو 100 مرتبہ، ٹھیک ہے. کچھ عشق خدا کی بھی تو بات ہو جائے.
کہ یہ تو کوئی وظیفہ پوچھ ہی نہیں رہا ہے۔ اللہ کی محبت زیادہ ہو اس کے لیے فجر کی سنت اور فرض کے درمیان 100 مرتبہ یا وکیلوں پڑھیں دل میں اللہ کی محبت زیادہ ہو۔ کیا پڑھیں گے؟ فجر کی سنت اور فرض کے درمیان 100 مرتبہ ایک تصویر کیا پڑھیں گے؟ یا وکیلوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا فائدہ عطا فرمائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔